الحمد للہ الحمد للہ وحدہ. آواز نہیں ہے، آواز کھلو اس کی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آواز نہیں کھول رہے؟ مؤذن کو بولیں آواز کھولے، اس کی مائک کی آواز کھولے. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم اعزاز نصیب فرمائے ہیں. ایک قرآن اور دوسرا رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں روزہ سفارش کرے گا اور صاحب قرآن کے حق میں قرآن سفارش کرے گا. قرآن مقدس اللہ رب العزت کا ایسا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات ملے، تمام کے تمام معجزات میں سے زندہ معجزہ قرآن ہے. تمام معجزات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ماں سوائے قرآن مقدس کے کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے پڑھنے والوں کا ساتھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ بات بتائی ہے، مطلب یہ حدیث قدسی ہے. میرے رب نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تلاوت میں لگا رہتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے اپنے ساتھ مشغول رکھا،
جس نے قرآن کو اپنے ساتھ مشغول رکھا، من شغلہ القرآن، پھر وہ قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے دعاؤں کا اہتمام نہ کر سکا۔ جیسے فارغ لوگ بہت کچھ اللہ سے مانگ چکے مگر وہ قرآن مجید کی مصروفیات کی وجہ سے دعاؤں میں کثرت نہ کر سکا، اور دیگر لوگ جو کار خیر کر چکے، جو دنیا کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، دیگر کار خیر جتنے بھی ہیں وہ کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مصروف تھا۔ فرمایا تمام دنیا کے لوگوں کو دعائیں مانگنے کی وجہ سے جو جو انعامات ملے، اب ضروری نہیں ہے کہ جو انسان مانگے اس کو سب کچھ ملے، جو جو بندے نے اللہ سے مانگا، لیکن یہ صاحب قرآن کی مشغولیت کی بنا پر نہ مانگ سکا۔ تعزیت کرنے والوں نے جا کر مرحومین کی تعزیت کی لیکن یہ نہ جا سکا، جنازہ میں شریک ہونے والوں نے جنازوں میں شرکت کی مگر یہ قرآن کے ساتھ مشغول رہا، اعادت کرنے والے لوگوں کے پاس جا کر اعادت کرتے رہے مگر یہ مشغولیت قرآن کی بنا پر نہ جا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگوں کو جن جن اعمال پر اللہ نے انعامات دیے، اس کو صرف اس برکت سے وہ سب کچھ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مشغول رہا۔ فرمایا قرآن کی مشغولیت اتنا عظیم مصروفیت ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں انسان کے قدموں میں ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن ہو نماز کی حالت میں اللہ ہمیں اخلاص دیں۔ آمین کیوں نہیں کہتے بھائی؟ ناراض ہو گئے؟ اب تو قبولیت کا وقت آیا ہے، قبولیت کی رات ہے انشاءاللہ۔ سینے کھلے رکھیں، متوجہ رہیں اور اپنے دلوں کے برتن سیدھے رکھیں۔ انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے امید ہے آج انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کام انشاءاللہ کام ہونے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں، ایک جس کو اللہ نے دنیا کے مال و دولت عطا فرمائے اور وہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور وہ قرآن پڑھ اور پڑھا رہا ہے اور قرآن مجید سیکھ اور سکھا رہا ہے یا قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ دو لوگ قابل رشک ہیں۔ اگر رشک آئے تو ان پر آئے کہ بندہ رشک کرے کاش اللہ مجھے بھی رزق حلال کی فراوانی دیں اور میں بھی دل کھول کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، اللہ مجھے بھی قرآن مقدس کی نعمت عطا فرمائیں، اللہ مجھے بھی قرآن کے علوم سے مالا مال فرمائیں اور میں بھی قرآن مقدس کی اسی طرح خدمت کروں جیسے یہ کر رہے ہیں۔ یہ رشک کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس رشک کرنے والے کو بغیر مال خرچ کیے، بغیر قرآن کی خدمت کیے اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندے کے دل کے دروازے کھلے ہوں۔ بندہ اپنے دل کے دروازے بند نہ کرے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالی اس بندے کا کام کر کے رہے گی، اور اللہ کی رحمت تو اس مبارک رمضان کی مبارک گھڑیوں میں گناہ گاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نوازتی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نوازتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کئی صورتوں کے مقام بتائے، کئی صورتوں کا مرتبہ بتایا، پھر کئی آیات کا مقام و مرتبہ بتایا۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، پہاڑ ہے اس کی چوٹی ہے، ٹیلا ہے اس کی چوٹی ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ فرمایا
ومنہا آیتن ہی سیدۃ آیل قرآن، اور پھر سورۃ البقرہ کی بہت ساری آیات ہیں، ان آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے سیدۃ آیل قرآن جو قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں کی سردار آیت ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے 6666 آیات میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ہے، یہ اتنی مبارک ہے۔ مقام و مرتبے کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا بھی کار ثواب، بہت بڑا ثواب، اور اس کو سمجھنا بھی بہت بڑا ثواب، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی کامیابی ہی کامیابی۔ اللہ ہمیں آیت الکرسی کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی یہ شیاطین کے آگے پھاٹک ہے، جیسے پھاٹک بند کر دیتے ہیں تو داخلہ بند ہو جاتا ہے، شیاطین کے راستے میں یہ پھاٹک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیاطین کی ہم تک رسائی نہ ہو، ہم شیاطین کے حملوں کا شکار نہ ہو سکیں، تو فرمایا پھر آیت الکرسی کا ورد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ سستی چھوڑیں گے بھائی؟ سستی چھوڑیں گے؟ جی تھک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں لیکن میرے بھائی اب تھکنا نہیں، اب تو مزدوری کر چکے، مہینہ گزر گیا، اب تو ماشاءاللہ اجرت کی وصولی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہاں جی، اور جس دن اجرت لینی ہوتی ہے اس دن مزدور کو اپنی تھکن کا احساس کیوں بھائی؟ آج مزدوری ملنی ہے، آج کیسی تھکن ہے؟ کوئی تھکن نہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یہ تھکن دور فرما کے وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ جو ہمارے تصور سے بھی بڑھ کے ہوگا انشاءاللہ۔ دلوں کو کھلا رکھیں، اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو نمازی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کے مرنے کی دیر ہے، جنت میں داخل ہونے میں دیر نہیں ہے۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 منٹ، 1 منٹ بھی شاید میں زیادہ بول گیا، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا، رک رک کے صحیح طریقے سے اگر آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الزلزال نصف القرآن والاخلاص ثلث والاخلاص ثلثہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے اللہ تعالی آدھے قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 15 پارے قرآن کی تلاوت کا 1 منٹ سے بھی پہلے ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ آخر تک سورت ہے۔ ایک مرتبہ پڑھی تو کتنے پارے تلاوت کا ثواب ملا؟ اور پھر ہو رمضان جس میں اللہ نے ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا کے دینا ہے، 70 گنا بڑھا کے دینا ہے، تو گویا کہ 70 مرتبہ تو سورہ زلزال کو آپ کاؤنٹ کریں تو پھر کیا ہوئے؟ 35 قرآن پڑھنے کا رمضان میں اجر ہوگا ایک مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت سے۔ 35 قرآن کتنے؟ اللہ اکبر۔ عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ 2-3 دن باقی ہیں ہمارے پاس، آج کی رات تو ہمارے پاس اللہ کا انعام ہے انشاءاللہ۔ اس رات میں یہ جتنی چیزیں ہیں، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو عمل میں لائیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کے اوپر جو انعامات ہیں وہ بہت بڑے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، اور فرمایا ایک ایسی سورت ہے جو ثلث قرآن یعنی اس کی 1 مرتبہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ 10 پارے قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ پڑھی 10 پارے تلاوت کا ثواب مل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جو قرآن کا 1/4 ہے، یعنی 1/4 حصہ قرآن کا کتنے پارے بنتے ہیں؟ 1/4 7.5 پارے کتنے؟ ہاں، سورہ اخلاص 10 پارے،
سورہ زلزال 15 پارے، اور فرمایا ایک ایسی سورت ہے جس کی ایک بار تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت قرآن مجید کے چوتھائی حصے کا ثواب دیتے ہیں، وہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، آخر تک یہ سورت جو ایک بار پڑھے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو، رات جب سویا کر تو ایک مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کر، اس لیے کہ اس سورت کے اندر کفر اور شرک کا اللہ نے رد کیا ہے۔ اگر اس رات تیری موت واقع ہو گئی تو اللہ تجھے شرک سے بری فرما کر موت دیں گے، کفر تیرے قریب نہیں آ پائے گا اس رات میں۔ تو میرے بھائیو دعا ہے اللہ اہتمام نصیب فرما دے ہمیں۔ قرآن مجید اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو انعام کیا ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جبریل امین بھی جنازے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جبریل امین کیا ہے، وہ پورے قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، آپ پورے قدم کیوں نہیں زمین پہ رکھ رہے، پنجوں کے بل چلنے کی وجہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کے اتنے فرشتے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی، اتنے آسمانوں کے فرشتے یہاں مجمع فرشتوں کا آیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ تو بتا اس میں عمل کون سا تھا جس کی برکت سے آسمانوں کے فرشتے ہی اس کے جنازے میں اتر پڑے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد، پڑھیے بھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کثرت سے پڑھیے بھائیو، کثرت سے۔ ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص، ایسے شخص کو اللہ کے حضور لایا جائے گا کہ جو روزانہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آتا تھا تو وہ لیٹنے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتا۔ کتنی؟ روزانہ کی ایک بندے کی روٹین، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر بستر پہ آ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب وہ اللہ کے حضور آئے گا حساب کے لیے، اللہ فرمائیں گے آج تیرا حساب تو ہم نے کیا لینا ہے، ذرا اپنی دائیں جانب دیکھ۔ دائیں جانب دیکھے گا جنت کا دروازہ کھلا اس کو دکھائی دے گا۔ یا اللہ یہ تو جنت ہے، اللہ فرمائیں گے اپنی دائیں جانب چلا جا، یہ ساری جاگیر تیری ہے، ہم نے حساب سے پہلے تجھے یہ جاگیر عنایت فرما دی، حساب ختم۔ کیوں بھائی مشکل ہے میرے بھائی؟ چند منٹ کی بات ہے، اگر کوشش کر لی جائے میرے بھائی، عادت بنا لیں۔ اگر کوئی دفتر والا ہے، کوئی دکان والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، اگر کوئی مستری ہے، کوئی کہیں بھی کسی بھی کام سے منسلک ہے، رات بستر پہ تو آنا ہی آنا ہے۔ ہاں جی بستر پہ تو آنا ہی آنا ہے میرے بھائی، بستر پہ آئیں اور یہ ذخیرہ آخرت کر کے سو جائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کیسی رحمت کی برکھاں برساتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی اب کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی فضیلت ہے، تو کیا خیال ہے بھی یہ فضیلت دوسروں کے لیے ہونی چاہیے یا ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اگر تو ہم خود قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ قرآن مجید سے بھرپور تعلق بنائیں۔ رات دن اللہ کو اگر رمضان میں کوئی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ کچھ سب سے زیادہ اگر عبادت محبوب ہے میرے رب کو تو کس چیز کی؟ قرآن مجید کی تلاوت والی عبادت، یہ سب سے زیادہ۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، گاڑی میں ایک شخص میرے برابر میں بیٹھا، تو گاڑی چلتی جا رہی ہے، اچانک کیا ہے سفر لمبا تھا، ان صاحب نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا وہ کھولا، اس میں سے ایک کتاب نکالی اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ میں نے تحریر کچھ جانی پہچانی سی محسوس کی، میں نے جب اس کے ٹائٹل کو دیکھا تو وہ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ میری اپنی تصنیف تھی، میں اس بندے کو دیکھے جا رہا ہوں اور مجھے اس پہ بڑا پیار آ رہا ہے، کیوں کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے، میری تحریر کو پڑھے جا رہا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے بھائی، اور جھوم رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ فرمایا
کہ جس وقت ہمارا سفر ختم ہوا میں نے اس کو گلے لگایا اور میں اس کو چومنے لگا، میں اس کے بوسے لینے لگا۔ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب کیا ہو گیا تیرے کو؟ کہتے ہیں بھائی یہ جو کتاب تو پڑھ رہا تھا نا وہ میں فقیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، پھر حضرت فرماتے ہیں یہاں سے ایک مثال قائم کی، فرمایا کہ میں نے اس بندے کو اپنی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں اتنی محبت آئی کہ آج بھی سوچتا ہوں تو میرے قریبی دوستوں عزیزوں سے بڑھ کر اس انجان شخص کی محبت آج بھی میرے دل میں ہے۔ فرمایا کیا اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں آئے گی؟ فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی، اللہ کو پیار نہیں آئے گا اپنے بندے پر؟ تو اس لیے میرے بھائیو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جو عظیم اور اہم عبادت اللہ کو محبوب اور پسند ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت والی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں خود یہ نعمت نصیب فرمائی ہے میرے بھائیو تو کمر کس لیجئے، یہ جتنا وقت باقی ہے اتنا محنت کریں اللہ کے قرآن کے ساتھ کہ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ نمبر 2، یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم نے ایک تحیہ بھی آج کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ایک عمل جو ہے وہ 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے، یعنی آج ہم جو نیکی کریں گے وہ بھی 1000 مہینوں کے بقدر لکھی جائے گی، اور جو ارادہ کریں گے اتنے مہینے لگاتار ارادے 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 لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ خیر کا ارادہ کر لیں ہم سب، بولو بھائی نیکی کا ارادہ کریں۔ نیکی کیا ہے؟ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، مانگیں اللہ سے سب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الرحمن اپنی اولادوں کو کیا کریں گے بھائی؟ قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ قرآن کا حافظ ایسا جن کے لیے پھر ہم دعائیں مانگیں، مولا ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا اور قرآن کا سچا وارث بھی بنا۔ حافظ ہونا الگ چیز ہے، قرآن کا وارث بننا الگ چیز ہے۔ وارث کیا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی آتا ہو اور لگ کے پڑھتا بھی ہو، قرآن پڑھاتا بھی ہو، قرآن کا پہرے دار بھی ہو، قرآن کی تفسیر کا بھی ماہر، قرآن کے ترجمے کا بھی ماہر، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور دنیا میں اللہ کے قرآن کی دعوت کو عام کرے۔ کہو یہ قرآن کا وارث ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن کا وارث ہے۔ آج انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کا وارث بنائیں گے ہم، لیکن اس کے لیے 3 باتیں ہیں بہت معذرت کے ساتھ۔ رات کی طرف تو آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی جو بنیادی بات ہے یہ تو کچھ کریں، کچھ کما تو لیں بھائی۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں قرآن کی وارث بنیں تو میرے بھائیوں ایک بات آج سے پلے باندھیے، اگر حلال کما کر اولاد کو کھلایا ہے تو اولاد قرآن کی وارث بنے گی، ورنہ نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آج تک کوئی کمزوری آئی ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آج انشاءاللہ سچی توبہ کرنی ہے۔ ہم سچی توبہ آج کریں، آج سے ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اولادوں کے دل میں قرآن کی محبت بھرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں قرآن کی وارث بنیں، قرآن کے حافظ بنیں، قرآن کے عالم بنیں، قرآن کے قاری بنیں، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کا حافظ بننا کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے؟ ہمیں ساتھی کہتے ہیں بھائی ہمارے مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ بھائی میں آپ کے مرحومین کے لیے دعا کروں گا تو انہیں فائدہ ہوگا، نہیں کروں گا تو میری جانب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کا اپنے ماں باپ سے ایسا رشتہ ہے، اولاد اپنی نماز پڑھتی ہے، جتنی نماز کا بیٹے بیٹی کو ثواب ہوا اللہ اس کے برابر مرحومین ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اولاد مانگتی دعا اپنے لیے، جو اپنے لیے مانگا اللہ اس کے بقدر گزرے ہوئے ماں باپ کو بھی عطا فرما دیتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایسا رشتہ ہے اولاد اور ماں باپ کا میرے بھائی۔ اگر کچھ محنت کرنی ہے تو اپنی اولادوں پہ کریں، اگر کچھ بنانا ہے تو ان کو بنائیں، تاکہ جو کام کریں نیت نہ بھی کریں ماں باپ کے اجر و ثواب کے ایصال کی، اللہ بغیر نیت کے بھی ایصال ثواب فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو عرض کر رہا تھا 3 باتوں میں پہلی بات کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ بولو اولادوں کو حلال کھلانا ہے انشاءاللہ۔ کیا کھلانا ہے بھائی؟ بہت کم آوازیں اٹھی ہیں، پھر بولیں۔ اور اگر کمی کوتاہی ہو گئی، انسان ہے آخر، معاشرے میں رہتے ہیں، سچے دل سے بولیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں۔
اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں میں قرآن کے حافظ قاری علماء پیدا ہوں تو یاد رکھنا علماء سے دل سے محبت کرنا شروع کریں. کیا؟ جس دل میں علماء کی حقارت ہے، علماء کی نفرت ہے، اس گھر کے اندر داہریہ پیدا ہوں گے، کبھی قرآن و سنت کے وارث پیدا نہیں ہوں گے. اس گھر میں شرابی پیدا ہو سکتے ہیں، اس گھر میں چور ڈکیٹ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کے وارث پیدا. اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے مشن کے وارث کون ہیں؟ علماء. اگر ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے تو نبی کے وارث سے نفرت چلے گی نہیں. علماء سے محبت کرنا سیکھیں. جب علماء کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اس محبت کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات، کبھی دین کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ کے دین کو حقیر نہ سمجھنا کہ میں اپنے بیٹے کو جناب اتنے اعلیٰ اسکول میں پڑھا رہا ہوں، میں وہاں سے اس کو ہٹا کے مدرسے میں لگا دوں، بس میں اس کو قرآن پڑھاؤں، میں اس کو دین پڑھاؤں، میں اس کو مولوی بناؤں، عالم بناؤں، حافظ بناؤں. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین کو حقیر جاننا ہے. اللہ کے دین کو اگر حقیر سمجھا تو کبھی نسلوں میں دین زندہ نہیں رہے گا. دین کی سب سے زیادہ دل میں قدر ہونی چاہیے. اگر کسی چیز کی اہمیت ہو دل میں تو اللہ کے دین کی محبت اور قدر ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس شخص کو بھلائی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ جس کو خیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی تعلیم اور فقاہت نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ اس کو دین کی فقاہت نصیب فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے سب سے بڑی خیر خواہی ہے. کیا ہے بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا ملے تو ھذا من فضل ربی، اور اگر دین ملے تو پھر فضل ربی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ سب سے بڑا تو یہی فضل ہے رب کا کہ اللہ نے کتنا، وہ اس باپ کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا جو اپنے بیٹے کے پیچھے نماز تراویح میں کھڑا ہو اور بیٹا مصلی پہ قرآن سنا رہا ہو. کیوں بھائی؟ نہیں ہوتا کیا؟ اس باپ کا کلیجہ کتنا ٹھنڈ محسوس کرتا ہے جو مسجد میں آئے تو دیکھے میرا بیٹا قرآن کھول کے تلاوت میں لگا ہوا ہے. اس باپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی جو دیکھے کہ میرا بیٹا تہجد پڑھتے ہوئے سجدے میں سر رکھے اللہ کے حضور آنسو بہا رہا ہے. اس باپ کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوگا. یہ میرے بھائی ایسے اوپر سے معاملات ٹپک نہیں پڑیں گے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. کیا کرنا ہوگی؟ اس کے لیے پودا لگانا ہوگا، کسی ایک کو گھٹلی بنانا ہوگا. کیا عرض کیا؟ آم کی گھٹلی ہوتی ہے نا، آم کی ایک گھٹلی کو زمین میں دباتے ہیں، وہ ایک گھٹلی قربانی دیتی ہے، اس کا سینہ پھٹتا ہے، اندر سے پودا اگتا ہے، وہ درخت بنتا ہے، پھر دنیا آم کھاتی ہے. کیوں بھائی؟ پھر دنیا آم کھاتی ہے، پھر دنیا کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اگر ایک گھٹلی نے قربانی نہ دی ہوتی تو کسی کا منہ بھی میٹھا نہ ہوتا. میرے بھائیوں، گھر میں اگر ایک اولاد کو گھٹلی بنا دیں، ایک اولاد کی قربانی لگا دیں اللہ کے دین پر، خدا کی قسم آنے والی نسلوں کا منہ میٹھا رہے گا انشاءاللہ. آنے والی نسلوں میں اللہ کا دین زندہ رہے گا. کون کون دل سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. سکول پڑھائیں گے لیکن سکول بعد میں، اللہ کا قرآن پہلے. ہنر سکھائیں گے، ہنر بعد میں، مگر اللہ کا قرآن پہلے ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے آپ علیہ السلام کی، میری طرح متوجہ رہیں، بہت قیمتی بات دینے لگا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آپ کی نظر میں اس روئے زمین پر جو سب سے برا شخص ہے، مبغوض ہے، جس پر آپ کو غصہ ہے، وہ مجھے دکھائیے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میرے کلیم پیغمبر، کل صبح جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے جس شخص پہ آپ کی نظر پڑے گی وہ میں اللہ کی نظر میں سب سے برا شخص ہوگا.
اس نے مجھے ہمیشہ ناراض کیا ہے، اس نے کبھی اپنی پیشانی میرے در پہ نہیں جھکائی، اس نے ہر وہ گناہ کیا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں گناہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ برا شخص ہوگا جس پر کل صبح آپ کی سب سے پہلے نظر پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گلی سے گزر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رک کر اس کو دیکھا اور اس کا نقشہ اچھی طرح اپنے دل دماغ میں نقش کر لیا، یہ فلاں شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، یا اللہ اس کے شر سے ہر ایک کو بچا لے۔ اگلی رات ہوئی، پھر اللہ کے حضور مناجات ہیں، یا اللہ اب مجھے وہ شخص دکھا جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ آپ کا یار ہے میرے مولا، مجھے وہ دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، کل صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلو گے اور جس شخص پر آپ کی پہلی نگاہ پڑے گی وہ کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری، صبح جب گھر سے باہر قدم رکھا، سامنے سے پھر وہی شخص گزر رہا ہے جو کل تک کائنات کا برا ترین شخص تھا، آج وہ اللہ کا محبوب ترین شخص ولی اللہ کے بقول گزر رہا ہے۔ نظر پڑی، اللہ کے کلیم پیغمبر اللہ سے عرض کرتے میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کل تک تو روئے زمین پر اس سے برا کوئی نہ تھا، آج روئے زمین پر اس سے زیادہ محبوب تیرا کوئی نہیں ہے، راز کیا ہے؟ احباب راز سنیے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حالت بیان کی کہ میرے کلیم پیغمبر کل جب آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ بڑا برا شخص ہے، یہاں سے گیا یہ گھر، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اس نے ساتھ لیا اور باہر اس کو گھمانے کے لیے لے کے نکلا، جیسے بچے ساتھ والد کے چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے بچہ تھک گیا، بچے نے کہا بابا مجھے کندھوں پہ بٹھا لیں، بابا نے بچے کو کندھوں پہ بٹھا لیا، اب چلے جا رہے ہیں، اور بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں اور من کے سچے ہوتے ہیں۔ بچے نے سوال کیا بابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو بابا کہتے ہیں بیٹا یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ پہاڑ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لمحات گزرے، آگے چلے گئے، پھر بچے نے دوسرا سوال کیا بابا یہ پہاڑ تو بڑے ہیں لیکن ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ تو بابا نے کہا ہاں بیٹا یہ جو سمندر ہے نا، سمندر پہاڑ سے بھی بڑا ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ ہے، اس میں مخلوقات بہت زیادہ ہیں، تو یہ سمندر ہے یہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آگے چلے، بچے نے پھر سوال کیا بابا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ تو بابا نے کہا بیٹا یہ جو زمین ہے یہ زمین بہت بڑی ہے، یہ سمندر سے بھی بڑی ہے، یہ جو سمندر آپ دیکھتے رہتے ہیں اس سمندر سے یہ زمین بڑی ہے، خشکی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں۔ پھر آگے چلے تو بچہ سوال کرتا ہے بابا یہ بتائیے پہاڑ سب سے بڑے ہیں، پھر آپ نے کہا سمندر بڑے ہیں، پھر آپ نے کہا زمین بڑی ہے، بابا یہ بتائیے زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو بابا نے کہا بیٹا یہ جو سورج ہے نا یہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ کیا چیز؟ یہ سورج زمین سے بھی بڑا ہے۔ بچہ ہے، پھر اس نے کچھ دیر کے بعد سوال کیا بابا کیا سورج سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ تو بابا ٹوٹ گیا، بابا ٹوٹ گیا، بابا بیٹھ گیا اور بابا رونے لگا، بابا کے آنسو بہنے لگے۔ بچے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا ہے کہ اس سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو بابا نے کہا بیٹا تو نے پوچھا تھا بڑی چیز، میں نے کہا پہاڑ ہیں، پھر پوچھا بڑی چیز تو میں نے کہا سمندر ہیں، پھر پوچھا بڑی تو میں نے کہا زمین ہے، پھر پوچھا بڑی تو میں نے کہا سورج ہے، اب پوچھتے ہو ان ساری چیزوں سے بڑی کیا ہے؟ بیٹا ان ساری چیزوں سے بڑے تیرے بابا کے گناہ ہیں، ان ساری چیزوں سے بڑے تیرے بابا کے گناہ۔ اور وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر گزری تو بچے نے پھر سوال کیا بابا آپ کے گناہ ہر چیز سے بڑے ہیں، تو یہ بتائیں آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو بابا نے ٹھنڈی آہ بھری اوپر دیکھا اور کہا تیرے بابا کے رب کی رحمت تیرے بابا کے گناہوں سے بھی بڑی ہے، تیرے بابا کے رب کی رحمت تیرے بابا کے گناہوں سے بھی
بڑی ہے اور روئے جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جب اس شخص نے میری رحمت کو اس انداز سے دیکھا اور اپنے گناہوں پہ اس نے آنسو بہائے، میں اللہ کی رحمت واقعی جوش میں آئی، میں اللہ نے اس کی ایسی توبہ قبول کی، ایسی توبہ قبول کی کہ اگر یہ سارے مصر کے حق میں دعا کرتا میں سارے مصر کی مغفرت کر دیتا۔ فرمایا یہ کائنات میں اب میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں دل کی دنیا بدلتے دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی میرے بھائیوں، صرف یہ ہے کہ صدق دل سے دل کا برتن سیدھا ہو، دل کے دروازے کھلے ہوں اور انسان عاجزی کر کے اپنی میں مار کر اپنا آپ قربان کر کے اللہ کے حضور آئے کہ میرے مولا میں تھک چکا ہوں گناہ کر کر کے، میرے مولا آج کی رات مجھے معاف کر دے۔ امین کیوں نہیں بولے بھائی؟ میرے مولا آج کی رات ہم سب کو معاف کر دے، میرے مولا آج کی رات ہم سب سے صلح فرما لے۔ تو میرے بھائیوں یقین کامل ہے کہ میرا اللہ اس گناہگار کی طرح انشاءاللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب گناہگار ہیں، کون گناہگار نہیں ہے میرے بھائیوں؟ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ دل کی دنیا کسی بہانے سے بدل جاتی ہے۔ ابن قدامہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے التوابین، عربی میں ہے التوابین، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا بڑا دنیا دار، مالدار، بڑی دولت، نوکر چاکر، تو وہ سفر پہ نکلا، اس نے اپنی ایک لونڈی ایک نوکرانی کو ساتھ لے لیا جو محض کام کیا کرتی تھی، اس کو شراب پلاتی اور اس کو گانا سناتی تھی۔ اب کشتی کا سفر تھا، کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی وہاں سے روانہ ہونے لگی، تھوڑی سی بھی کشتی ساحل سے آگے گئی تو کسی شخص نے چادر سے اشارہ کیا، انہیں واپس ساحل کی جانب بلایا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لیتے چلو، میں نے بھی اسی جانب جانا ہے۔ تو اس نے تو منع کیا، لیکن نوکرانی کہنے لگی کوئی بات نہیں، لمبا سفر ہے، اس شخص کو بھی ساتھ بٹھا لیں، سفر بھی اچھا کٹ جائے گا اور یہ ہے کہ یہ بیچارہ بھی اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ کشتی واپس لائے، اس کو بھی ساتھ بٹھایا، پھر سفر شروع ہوا۔ راستے میں وہ جو ملازمہ تھی، نوکرانی تھی، اس نے شراب کی بوتل کھولی اور اپنے مالک کو شراب پیش کی۔ شراب جب پلائی تو وہ نشے میں آ گیا، دھت ہو گیا نشے سے۔ اب اس نے اشارہ کیا اپنی خادمہ کو، مجھے گانا سنانا شروع کیجئے۔ اس نے گانا گایا، کافی دیر تک وہ گانا سناتی رہی اور یہ جھومتا رہا نشے میں، وہ گانا سناتی رہی اور یہ بندہ جو ہے خاموشی سے بیٹھا رہا، ان کا یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ چنانچہ جب گانا گا گا کے اس نے خاموشی اختیار کی تو یہ شرابی بندہ اس دوسرے مسافر سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے کبھی ایسا کلام بھی سنا ہے جیسا میری خادمہ کلام سناتی ہے؟ تو نے کبھی ایسا کلام بھی سنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے اس سے بہتر کلام سنا ہوا ہے، میں نے اس سے بہتر کلام سنا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں نے عمدہ کلام سنا ہوا ہے۔ تو وہ شرابی کہتا ہے اچھا بھائی وہ کون سا عمدہ کلام ہے، ذرا ہمیں بھی تو سنا، ہم بھی نیا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو وہ اللہ والا تھا، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ آگے جب اس آیت پہ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، معنی سمجھے اس کا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ كطي السجل للكتب، سورج تو چھوٹا ہے، آسمان کو اللہ دن قیامت کے ایسے لپیٹ لیں گے، فرمایا قطعی السجل للکتب، جیسے کاغذوں کا تومار اور فائل لپیٹ کے ہاتھ میں اٹھا لی جاتی ہے، اللہ 7 آسمانوں کو یوں فائل کی طرح لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں گے، اللہ اتنے طاقتوں والے۔ فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو کے ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ ساری قیامت کی ہولناکیاں آ رہی ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھلیں گے تو اس کا نشہ ٹوٹا۔ اس نے کہا دوبارہ سناؤ، اس نے دوبارہ سنایا۔ پھر اس آیت پہ پہنچے، اس نے کہا اس آیت کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ اس اللہ والے نے بار بار پڑھا۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے،
جب انسان کے حال کھلیں گے، جب انسان کے کارنامے کھلیں گے، جب انسان کے کرتوت کھولے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تو یہ بندہ اس کے دل پہ چوٹ لگی، زارو قطار رونے لگا اور رو رو کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے لیے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میرے پردے رکھ لے، میرے نامہ اعمال میں شراب ہے، میرے نامہ اعمال میں بدکاری ہے، میرے نامہ اعمال میں جھوٹ ہے، میرے نامہ اعمال میں ڈاکہ ہے، چوری ہے، ظلم ستم ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے حضور دعا کرو اللہ میرا نامہ اعمال نہ کھولے ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اور یہ روئے جا رہا ہے، چنانچہ آگے ساحل آ گیا، منزل آ گئی، یہ اتر گئے، وہاں سے الگ الگ ہو گئے۔ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ اس شخص کا جو شرابی تھا کل تک، اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی وقت، انتقال کے بعد اس کی خواب میں اسی شخص کو ملا جس اللہ والے نے اس کو قرآن سنایا، اس شخص کو یہ خواب میں ملا، یہ دیکھتا ہے کہ وہ تو جنت کے بالا خانوں میں عیش کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی لذتیں حاصل کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کل تک جو شرابی تھا میرے بھائی زندگی کیسے پلٹا کھاتی ہے، وہ کہنے لگا بھائی تو نے اللہ کا کلام مجھے سنایا، اور جب اس آیت پہ پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ اعمال نامے کھلنے والے ہیں، انسان کے سارے راز عیاں ہونے والے ہیں، تو اس آیت نے میرے دل پہ چوٹ لگائی، میرے دل کی دنیا بدل دی، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے، وہ ایک قطرہ آنسو اتنا کام آیا کہ اللہ نے میرے سارے نامہ اعمال کو اس آنسو سے دھو کے صاف کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک کر کے موت دی ہے، اور اللہ نے مجھے میری بخشش فرما کر مجھے جنت کے بالا خانے نصیب کر دیے۔ میرے بھائیوں کیا خیال ہے، گناہوں کا کچرا اٹھائے پھریں یا جان چھڑانی چاہیے؟ جی انشاءاللہ جان چھڑائیں گے، انشاءاللہ جان چھڑائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طاق کراتے ہیں، اور میں نے آج عصر میں بھی عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ قوی امکان ہے کہ یہ رات 27 کی رات ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیات سے بھی اشارے ملتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو 7 کا جو ہندسہ ہے یہ بہت پسند ہے۔ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ زمینیں کتنی ہیں؟ جی پکی بات ہے۔ فرمایا ہم نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اور انسان کی جو تخلیق کے مراتب ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور انسان کی جو خوراکیں قرآن نے بیان کی وہ بھی 7 ہیں۔ پھر اس طریقے سے کئی چیزیں 7۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر آپ منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، مغفرت کی دعا نہ کریں، یا اللہ مغفرت کی دعا کب تک؟ فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں پھر بھی میں نے ان کی مغفرت نہیں کرنی۔ 70 کا لفظ آیا، یہاں جلالین والے نے بھی لکھا ہے، فرمایا 70، اس کے اندر بھی 7 کا ہندسہ موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے یہاں 1000 کی بات نہیں کی، 100 کی بات نہیں کی، 7 کے ساتھ اس بات کو بھی جوڑا، اور بہت سارے دلائل ہیں قرآن میں جہاں 7 کی بات آئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن کے یہ اشارے بتاتے ہیں اللہ کو 7 سے باقی ہندسوں کی نسبت زیادہ محبت ہے، تو ممکن ہے کہ یہ رات بھی کون سی ہو؟ یہی 27 کی، یعنی آخری عشرے میں جو 7ویں رات ہے، ممکن ہے یہ رات ہو۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اس رات کو ہم اس نہج پہ گزاریں گے جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کریں گے جی؟ دسترخوان لگیں گے انشاءاللہ، ہیں ٹولیاں بنیں گی، گپ شپ ہوگی، ساری رات چائے چلے گی۔ اور میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ ہم نے شب قدر گزارنی ہے جلسے کر کے، ہم نے شب قدر گزارنی ہے جناب علی پکوانوں کے چکر لگا کے، ہم نے شب قدر گزارنی ہے کوئی تقریب ہے، کوئی جلسہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کن کاموں میں ہمیں شیطان نے لگا دیا؟ میرے بھائیوں اگر زندگی ہے تو جلسے تو ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، پکوان بھی بند نہیں ہو جاتے، کھانے بھی چلتے رہتے ہیں۔ اس رات کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ خلوت میں آ جائے اور میرے ساتھ باتیں کرے، ایک میں ہوں ایک وہ ہو، بیچ میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ اللہ کا صرف یہی مطالبہ ہے، اللہ رب العزت کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ اس رات میں میرا بندہ خلوت نشین ہو جائے،
خلوت نشیں ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرے تو خلوت میں آ کے، نوافل پڑھے خلوت میں آ کے، استغفار کرے خلوت میں آ کے، اور دعائیں مانگے خلوت میں آ کے۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ اگر ہم کہیں اکیلے ہوں، بالکل اکیلا پانو، وہاں دعا کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ دو چار لوگوں میں بیٹھے ہوں تو دعا میں لذت ہوتی ہے جی۔ بندہ رونا چاہتا ہے مگر رو نہیں سکتا، کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ رات ضائع نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اب اس کے اندر تشکیل کیا ہے؟ میری، آپ کی، کوئی اعتکاف میں ہے، کوئی غیر معتکف ہے، سب کی تشکیل کیا ہے؟ میرے بھائیو، آج کی رات ایسا کونا ڈھونڈیے جس میں اللہ کے سوا آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ایسا کونا ڈھونڈیے۔ آج کی رات اللہ رب العزت کے لیے وقف کریں، اللہ کے حضور مناجات کریں، رو رو کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ صبح تک اپنے دل کی کیفیت دیکھیے گا۔ پھر سمجھ آ گئی ہے؟ آج کی رات میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر میں کوئی اجتماعی عبادت، کوئی با جماعت عبادت نہیں کہ بھائی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے تو چلیں جماعت کرا لیں۔ بھائی پڑھنی ہے اکیلے میں پڑھو، نفلی عبادت ہے۔ تہجد پڑھنی ہے اکیلے میں پڑھو، قیام اللیل کریں جتنا کر سکتے ہیں کریں، تلاوت کریں، اپنے اپنے طور پر کریں، پھر دعائیں مانگیں، ذکر کریں۔ ہاں، مسائل پوچھ لیں، طریقہ پوچھ لیں کہ جی ہم نے کیسے اللہ سے مانگنا ہے، کیا کیا آج کی رات ہم اللہ سے مانگیں، اتنا تو کریں۔ لیکن یہ ہے کہ سیکھ کر پھر انشاءاللہ کونا پکڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ انشاءاللہ خلوت نشیں ہونا ہے۔ اب جو اعتکاف والے ہیں ان کی مجبوری ہے، وہ تو مسجد میں ہیں، انہوں نے تو اللہ کے گھر میں رہنا ہے۔ اللہ کے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اعتکاف والے کافی سارے ہوتے ہیں۔ بھائی ہمیں ان کو جگہ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ خاموش ہو گئے ہیں۔ میں بھگانے نہیں لگا ہوں آپ کو، بھائی بھگانے نہیں لگا، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن اتنی بات ہے، میں ایک فائدے کی بات عرض کروں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے بھی لکھا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے اس پر کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی بھی اس طرح کی عظمت والی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز ہے، فرائض کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے سنت ہیں، چاہے نوافل ہیں، ایون کہ تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، کوئی بھی اس طرح کی نفلی نماز ہے، سب سے بہترین گھر کی خلوت ہے۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ لازمی بات ہے، ہم گھر میں ایسی جگہ اپنے لیے کر لیتے ہیں، علیحدہ ایسی جگہ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر دل لگا کے نفلی عبادت کر سکیں۔ اگر مسجد میں جگہ ملتی ہے تو کوئی منع نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی منع نہیں ہے، کریں۔ لیکن مسجد میں آئیں، احکامات سیکھیں، مسائل سیکھیں، طریقہ سیکھیں، اور پھر جہاں ممکن ہو سکے خلوت نشیں ہو کر میرے بھائیوں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں پوری رات، تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ہم یہ بھی نہ کریں کہ بھائی کوئی ساتھی دعاؤں میں لگا ہے اور میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں، مجھے تو گپ شپ کرنی ہے۔ میں نے اپنا بھی نقصان کیا، دوسرے کا بھی کیا کیا؟ نقصان کر دیا بھائی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا بھائی کوئی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے کر لیں، بات کرنی ہے تو کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائی آج کی رات انشاءاللہ ہم اپنی بھی قیمتی بنائیں، اپنے گھر والوں کی رات بھی کیا بنائیں؟ قیمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خود بھی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور ان کو بھی ساری رات اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کی ترغیب دیا کرتے۔ اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے باتیں کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو۔ میرے بھائیو انشاءاللہ ہم سب کی تشکیل آج کی یہی ہے، کریں گے انشاءاللہ، لگ کے کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیو؟ اس میں اگر دل لگا کر آپ نے چند منٹ بھی کر لیا نا، دل لگا کر اللہ کی جانب متوجہ ہو کر، یقین جانیے بے توجہی والی پوری رات گزارنے سے چند منٹ زیادہ قیمتی ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دوستانے نہیں چلائیں آج کی رات۔ خاص کر میں نوجوان اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دوستیاں سائڈ پہ رکھ دیں۔ جو ساتھی اعتکاف بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پچھلی راتیں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ قیمتی بنا رہے ہیں، جیسے ان کو ہدایات دی جاتی ہیں ماشاءاللہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لگے رہتے ہیں اپنے اپنے طور پر ماشاءاللہ، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات اعتکاف میں نہیں ہیں، اگر وہ مسجد میں وقت گزاریں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بلکہ ابھی جتنی دیر بیٹھے ہیں تو بھی دل میں ارادہ کر لیں یا اللہ ہم جتنی دیر مسجد میں رہیں تو ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا، یہ دل میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ڈبل اجر ہو جائے گا، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔
ایک تو اعتکاف کی نیت رکھیں، اور دوسرا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں عبادت کر رہی ہیں وہ اپنے گھر میں اپنا جو ان کی عبادت کا کمرہ مخصوص ہے کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیں، اس میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے رات گزاریں، رات کے کچھ پہر گزاریں، تلاوت کریں، نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ہو جائے گا اور یہ مبارک رات اس کی برکات بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہم جو جی چاہے کریں، لیکن 4 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہوں گی۔ نمبر 1، کچھ وقت نوافل پڑھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے، جیسے ابھی تہجد کا وقت تھوڑا لیٹ ہے تو اس سے پہلے کچھ وقت تلاوت کر لیں قرآن مجید کی۔ تلاوت کے بعد اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے تو ذکر کر لیں۔ اس کے بعد تہجد کا وقت ہو تو پھر کم از کم 8 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جتنا وقت بچے دل لگا کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ تلاوت کرنی ہے، نمبر 2 ذکر کرنا ہے، نمبر 3 جی نوافل ادا کرنے، اور نمبر 4 جو خلاصہ ہے اور جو مقصد ہے جاگنے کا وہ ہے دعائیں۔ اللہ کے حضور انشاءاللہ آج کی دعائیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں آسمانوں سے زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جبریل امین کسی کی طرف وحی لے کر نازل نہیں ہوئے، کیونکہ ختم نبوت معاملات ہو چکے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سال میں 1 مرتبہ زمین پہ اترتے ہیں اور وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کب؟ حدیث شریف میں آیا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سفید جھنڈا لے کر اترتے ہیں۔ سفید جھنڈا یہ پیغام صلح ہوتا ہے۔ کیا؟ 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہو، لڑائی ہو، اور ایک جانب سے جب سفید جھنڈا بلند کر دیا جائے تو کیا اعلان ہوتا ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے، صلح کا پیغام ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں کسی جانب سے سفید جھنڈا آئے تو صلح کا پیغام ہے۔ گویا ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم بدکار، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے، لیکن دیکھیے اس مہربان اللہ کی جانب سے صلح کا پیغام آنے لگا ہے۔ جانا تو ادھر سے چاہیے تھا، آنسو تو ادھر سے بہانے چاہیے تھے، یہاں سے اللہ کے حضور عجز و نیاز کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے صلح کر لے، لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیں، عرشوں سے صلح کا پیغام آنے لگا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو ایک بڑا مجمع فرشتوں کا آگے ہوتا ہے، بڑا مجمع پیچھے، دائیں بائیں، اور جبریل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی چھت پہ نزول فرماتے ہیں۔ دنیا کا بالکل درمیان ہے، ہر طرف فرشتوں کی تشکیل کرنی ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ نزول ہو گیا، پھر فرمایا فرشتوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں لوگ آج کی رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ان کو رحمت کے فرشتے جا کر گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ دعائیں کریں تم ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، اور یہ سلسلہ حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین حضرت جبریل اترتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ کی جانب سے سلامتی، من کل امر سلامتی ہوتی ہے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع تک۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پھر ان فرشتوں کی جماعتوں کی تشکیل فرماتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، کوئی مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی گھر میں اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی کہیں، کوئی جنگلوں میں، کوئی پہاڑوں میں۔ اس رات میں فرشتے ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے پھر یہ فرشتے واپس آتے ہیں، حضرت جبریل امین وہیں موجود رہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پر۔ اللہ اکبر! تصور تو کریں، اللہ ہر سال یہ رات ہمیں وہاں نصیب فرمائے۔ دل سے آمین کہیں بھائی، کیا نورانیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا نورانیت ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، محسوس ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ فرشتے جب پہنچتے ہیں تو یہ سارے فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں واپس آ گئے ہو، کہاں گئے تھے؟ یا اللہ فلاں 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 علاقے میں تیرے بندے تجھ سے دعائیں کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت کا سوال تھا، کس چیز کی پناہ؟ یا اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جو مانگا ہم نے عطا کیا، جس سے پناہ مانگی ہم نے پناہ عطا فرما دی۔
فرشتوں کی آمین کی برکت سے پناہ عطا فرما دی. اور پھر فرمایا کہ فرشتوں جاؤ اور جا کر اعلان کرو قوموا مغفور لکم، کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو گے، بعد میں اللہ پہلے تمہارے گناہ بخشنے کا اعلان کر چکے ہیں. تو میرے بھائیو بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے میرے بھائیو. انشاءاللہ تعالی اس رات کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ، اس تصور سے کہ اللہ کے نورانی فرشتے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں پہ آمین ہو رہا ہے، ہم منہ سے کوئی دعا نکالیں گے اللہ کے ہاں شرف قبولیت نصیب ہو جائے گا. اور جب صلح کا ادھر سے پیغام آیا ہے تو صلح ہونے میں دیر ہے. آخر میں آئیے، میں نے جو آیت پڑھی تھی 29ویں پارہ میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے گناہ بخشوا لیجئے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کر لیجئے، اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے. انہ کان غفارا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غفار ہے. کیا مانا؟ بہت بخشنے والا ہے. تم توبہ کرو وہ تمہارے سارے گناہ بخشنے کو تیار ہے. استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. آج بارشیں نہیں ہوتی ہیں، قحط، بارشیں برسائے گا. یمددکم باموال، مالوں میں برکت دے گا. بنینا، بے اولاد جوڑوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے گا. کرنا کیا ہے؟ استغفار. کیا کرنا ہے بھائی؟ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے. یجعل لکم جنات، باغات عطا فرمائے گا. یجعل لکم انہارا، اور نہریں عطا فرمائے گا. پھر پانی کی قلت نہیں ہوگی. 6 انعامات آئے. ایک عمل، انعامات کتنے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ طلباء کو حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری تجارت میں برکت دے دیں. بہت محنت کرتا ہوں لیکن مال میں برکت کوئی نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تجارت میں نقصان ہے. تو فرمایا جا استغفار کر، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ. چلا گیا. دوسرا آیا، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، بے اولاد ہوں، اللہ مجھے نرینہ اولاد نصیب فرمائے. فرمایا جا استغفار کر، اللہ سے گناہ بخشوا. چلا گیا. ایک اور شخص آیا، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، بارشیں بند ہو چکی ہیں، ہم کسان ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے گناہ بخشواؤ. پھر اگلا شخص آیا کہ حضرت باغات میں پھل نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ہم وہ پڑھیں اور اللہ تعالی ہمارے باغات میں پھل والی برکت نصیب فرما دیں. فرمایا بولو استغفار کرو، گناہ بخشواؤ اللہ سے. چلا گیا. حضرت نہروں میں پانی خشک ہو گیا ہے، وظیفہ بتائیں. فرمایا استغفار. حضرات چلے گئے، وقتاً فوقتاً آتے رہے. طلباء نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ مریض الگ الگ، مرض الگ الگ، نسخہ ایک ہی تجویز فرمایا ہے. مرض بالکل الگ. ایک شخص کو مال کی ضرورت ہے، ایک کو اولاد کی ضرورت ہے، ایک کو بارش کی ضرورت ہے، ایک کو پھل کی ضرورت ہے، اور ایک کو نہریں پانی کی جو ہے نا وہ جاری ہو جائے. ضرورتیں الگ الگ، مرض الگ الگ ہے، مریض الگ الگ، نسخہ ایک ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا تم نے قرآن مجید میں پڑھا نہیں، میرے رب نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ نے 6 انعامات کا یہاں ذکر فرما دیا ہے. فرمایا یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، اللہ کی جانب سے وعدہ ہے. سچے دل سے گناہ بخشوائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ کئی خیروں کے دروازے کھل جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی رزق و روزی میں اور بندے کی خیر میں بسا اوقات کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے. بندے کو چاہیے کہ زندگی سے گناہوں کا کچرا نکالے. یہ گناہوں کا جو کچرا ہے نا جی، جب یہ نکلے گا تو انشاءاللہ بدبو چلی جائے گی، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، سکون کی زندگی ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں آئیے انشاءاللہ آج تہیہ کرتے ہیں. ایک تہیہ کریں سارے مل کے. جی میں آج دن سے یہ ارادہ میں نے کیا ہوا تھا کہ آج ساتھیوں سے گزارش کرنی ہے کہ آج انشاءاللہ اللہ کے حضور ایک تہیہ کرنا ہے. کریں انشاءاللہ. ممکن ہے بھائی اس رات کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا وہ تہیہ ایسا مبارک فرما دے کہ ہماری زندگی بدل جائے. آج ایک تہیہ کرتے ہیں اللہ کے حضور. خلوت میں جب آپ چلے جائیں اللہ کے حضور، جب ہاتھ اٹھا کے رو کے اللہ سے مانگیں تو ایک اللہ سے آج وعدہ کرنا ہے ہم سب نے.
ہم سب نے صرف ایک وعدہ کرنا ہے زندگی میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ مہلک گناہ میری زندگی میں ہے، ہر بندہ اپنی زندگی جانتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی میں کون سا سب سے خطرناک گناہ ہے اس وقت. جو سب سے زیادہ خطرناک، سب سے مہلک گناہ ہے، ایک گناہ نہ کرنے کا اللہ سے زندگی بھر کا وعدہ کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کتنے گناہ؟ او بھائی ایک تو کر کے دیکھیں. لیکن کیسا گناہ؟ جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بے چینی کا سب سے بڑا سبب جو گناہ ہے، انشاءاللہ وہ ایک گناہ اللہ کے حضور معاف کرانا ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں چین لوٹا دیں گے انشاءاللہ، سکون آ جائے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بتایا ہوا نسخہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میں زانی بھی ہوں، میں کرائے کا قاتل بھی ہوں، سمجھ آ گئی ہے، میں شرابی بھی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، صرف ایک گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر سکتا ہوں آپ سے، سارے نہیں چھوڑوں گا. کتنے گناہ؟ ایک گناہ چھوڑنے کا مجھ سے وعدہ لے لیجئے، باقی میں وعدہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک ہی گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرو. کون سا گناہ نہیں کروں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. کیا؟ سارے بولو، جھوٹ نہیں بولنا. وعدہ ہو گیا جی، وعدہ ہو گیا. باقی کے گناہ تیری مرضی لیکن جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ شخص چلا گیا، چونکہ گینگ وار تھا، گینگ سے تعلق تھا، کرائے کا قاتل تھا. رات ہوئی تو اس کے دوست آ گئے، بھائی فلاں کی سپاری ملی ہوئی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، چل ہمارے ساتھ. تو یہ صحابی آ کر خود اپنی کارگزاری سناتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی تیر تلوار اپنا سامان اٹھایا، جب میں روانہ ہونے لگا دل میں خیال آیا آخر بندہ مرے گا اور صبح مدینہ میں کس کو پتہ نہیں چلے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہیں تیرا اس میں ہاتھ تو نہیں ہے بھائی. پولیس سب سے پہلے تو ان لوگوں پہ نظر رکھتی ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بھئی تو نے قتل تو نہیں کیا، اگر میں نے کہا کہ میں نے کیا ہے تو قتل ہونا پڑے گا، اگر میں کہتا ہوں جی میں نے نہیں کیا تو جھوٹ بنے گا اور وعدہ ٹوٹ جائے گا. نہیں جاتا بھائی تم جاؤ، میں نہیں آتا ہوں ساتھ، میں نے وعدہ کر رکھا ہے. پھر ایک وقت آیا شراب پینے کا موقع ملا، شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیا، پینے کا ارادہ کیا تو اندر سے آواز آئی خیال کر وعدہ کر رکھا ہے تو نے. اگر اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے شراب پی ہے اور کہا ہاں تو 80 کوڑے کھانا پڑیں گے، اور اگر کہتا ہے نہیں پیا تو جھوٹ بنے گا. نہیں پیتا، شراب چھوڑ دی. پھر جناب موقع ملا بدکاری کرنے کا تو یہی خیال آیا کہ اگر میں کہتا ہوں جی کی ہے تو سنسار ہو جاؤں گا، اگر نہیں کی ہے تو جھوٹ بنے گا، چھوڑ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ایک گناہ چھوڑنے کا مجھ سے وعدہ لیا، میں نے اس ایک گناہ چھوڑنے کی اتنی برکت دیکھی ہے، اللہ نے اس چھوڑنے کی برکت سے مجھ سے سارے گناہ چھوڑوا دیے. آج کوشش کریں بھائی، سب سے پہلے میں اپنے سے شروع کروں گا. کون شروع کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. آج اللہ کے حضور وعدہ کرنا ہے میرے بھائی، اور ایسا ویسا وعدہ نہیں، شہنشاہی وعدہ کرنا ہے اللہ سے. میرے اللہ جان تو چلی جائے گی لیکن اس گناہ کے قریب. لیکن گناہ کیسا؟ جو سب سے خطرناک گناہ ہماری زندگی میں. ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. یہی میرے بھائیوں میری بھی تشکیل ہے، آپ کی بھی تشکیل ہے. آج کی رات پھیل جائیے، کونوں میں، کھدروں میں، خلوتوں میں چلے جائیے، جہاں جہاں موقع ملے اپنے رب سے آج انشاءاللہ دو باتیں کرنی ہیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو کچرے سے پاک کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. لائٹیں بند کر دے جی. لائٹیں بند کر دیں. اللہ